الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، معراج کا یہ واقعہ کوئی اتنا ایسا نہ تھا کہ اسے لوگ جلدی بھول جاتے۔ حقیقت میں تو یہ مومنین کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی اور مشرکین کے لیے ایک نہایت زبردست خطرے کی گھنٹی۔ اسی لیے انہوں نے مشرکین مکہ نے کھلا اعلان جنگ کر دیا اور طے کر لیا کہ اب ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے اور بلکہ جان کے درپے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے، یہاں تک کہ کسی عرب میں جو 3 مشہور بازار تھے، بازار اوکاز، مجنہ، بازار ذی مجاز، حاجی آتے تھے، ان بازاروں میں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف جاتے، ان کو دعوت دیتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے۔ تو جہاں کہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب یا دوسرے غنڈے بھی پیچھے ہو لیتے، اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کر دیتے اور ہونٹ چباتے کہتے بھائی یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ غرض کہ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ان کی یہ کرتے کرتے ڈس انفارمیشن وہ بلکہ سارے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ جب عیسائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا چھان بین کے لیے ایک وفد بھیجا، لیکن یہ ابو جہل اسی طرح راستے میں آتا تھا اور اغرانا شروع ہو جاتا تھا اور سب بددعائیں دینا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی وفد کے اندر ایک سامد کے بیٹے سوید بھی تھے جو بڑے اچھے اور شاعری میں ماہر تھے، معزز مدینہ کے معزز لوگوں میں سے تھے اور لوگ ان کو کامل کہتے تھے، یہ حج کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے ان کو قرآن سنایا اور وہ جب کہ حکیم لقمان کی حکمتیں پڑھتے آئے تھے اور ان کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قرآن سنایا اور نئے دن کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے۔ خیر جی، مدینہ سے آ کے تو جو لوگ اسلام لائے تھے ان میں ایاز بھی تھے، معاذ کے بیٹے تھے، ابھی کم سن تھے۔ خیر ایاز جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے، لوگوں نے دیکھا مرتے وقت ان کی زبان پر تکبیر جاری تھی، وہ ایمان لے آئے تھے نا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اوس اور خزرج جیسے مدینہ کے 2 مشہور قبیلے تھے اور ان میں بڑی جنگ و جدل جاری رہتا تھا، 50 سال بھی ان کی جنگیں رہی ہیں اور یہودی ان کی آپس میں ایک دوسرے کے کسی کے دشمن ہو جاتے تھے، کسی کے الائز میں ہو جاتے تھے۔ ادھر بھی ان کو اسلحہ دیا اور قرض دیا، ادھر ان کو اسلحہ، غرض کہ یہ جنگ کسی نہ کسی صورت میں کبھی اوس اور یہود میں ہو جاتی، کبھی خزرج اور یہود میں ہو جاتی، کبھی اوس اور خزرج میں ہی ہو جاتی۔ غرض کہ یہ جنگیں اتنی کہ ان کی لڑتے 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 جب انہوں نے سوچا کہ اب تو عذاب ہی تھک کر چور ہو گئے، ہماری تو انسانی نسلیں ختم ہو رہی ہیں اور بے پناہ دولت تباہ ہو رہی ہے، تو یہ جنگیں تو ہمیں کسی کام کا نہ چھوڑیں گی، تو اس لیے ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ آپس میں کچھ مل کے اتحاد کریں اور محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں۔ غرض ان میں صلاح ہو گئی اور دونوں نے طے کر لیا کہ اوس اور خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ ان کی نظریں پڑیں عبداللہ بن ابی پہ، یہ خزرج کا آدمی تھا اور دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر بھی اس کا بڑا چرتا، بڑا وائز آدمی ہے، بڑی زبردست پلاننگ کرتا ہے، بڑی حکمت سے بات کرتا ہے، اثر و رسوخ بھی ہے بڑا۔ لو جی اس کے لیے جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی، لیکن حالات کا رخ بدلا اور کام ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ مسلمان جو تھے جنگ بواس کے بعد کچھ لوگ آئے
اور اقبا نامی ایک مقام پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا خجرت سے. ہاں یہودیوں کے ہمسائے. تو انہوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بیٹھیں گے، کچھ باتیں کرتی ہیں. پھر ان کو دین کی دعوت دی اور کچھ قرآن پڑھ کر سنایا، اور ان کا بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کے جن کی یہودی دھمکی دے رہے تھے نا، خدا کی قسم اب وہ ایمان میں ہم سے بازی نہ لے کے جائیں گے. وہ ایمان لے آئے. دوسرے سال پھر 12 آدمی آئے. پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور عہد کیا کہ اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس عہد کو نبھائے گا اللہ اسے جنت دے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ وہ جا کے اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں اور انہیں دین کے احکام سکھائیں. اس طرح مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، کیونکہ لوگ پہلے ہی جنگ سے تھک چکے تھے اور حق کے پیاسے تھے، اور پھر یہ بھی سن رکھا تھا یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور مدت سے اس لیے تڑپ رہے تھے اس کے لیے. تو جو ہی انہوں نے اسلام کو پایا ان کی پیاس بجھی، اور انہوں نے حضرت مصعب کی جو بیان تھا اس پہ تقریباً مدینہ اسلام لا چکا تھا. اب ہوا یہ کہ مدینہ کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تو وہ سارا آنکھوں پہ بٹھا لیں گے. ایک گراؤنڈ بن گئی ہوئی تھی نا مصعب بن عمیر کے جانے سے، اور کافی حد تک مدینہ جو تھا وہ اسلام لا چکا تھا. اب یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مومن ساتھی ہیں وہ جائیں گے ہجرت کر کے تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی سب کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے جانا، قافلوں کی شکل میں نہ نکلنا کہ قریش کی نظریں پڑیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے. تو ہلکے 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 مسلمان کوچ کر گئے، لیکن چھوٹا سا شہر تھا تو چھپنے والی بات تو نہیں تھی، سب کو پتہ چل گیا اور ان کا غصہ اور بڑھ گیا. انتقام دن رات گھاٹ میں ہے کہ کوئی نکل نہ سکے، اور جو کوئی بیچارہ نکل جائے تو اس کی وہ شامت آتی تھی کہ ان کی اتنی بے دردی سے ان کو پیس کے رکھا جاتا تھا کہ بالآخر وہ تڑپ تڑپ کے دم توڑ جاتے تھے. یہ حالات تھے وہاں کے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دعا سکھائی، وَقُلْ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا. مسلمان تو مظالم سہتے سہتے تھک چکے تھے، تنگ آ چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ظالموں کا اصل نشانہ بنے ہوئے تھے. لو جی، حکم خدا کا انتظار کرتے 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 کہ آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہہ دیں. خیر آخر ہجرت کا جب حکم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ارادہ کیا. اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل ہو چکی تھی، ساری پلاننگ ہو چکی تھی، سارا حق کا تیار تھا کہ کس طرح ان کو مارنا ہے. کوئی رائے پیش کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں باندھ دو، ڈال دو اور کسی مکان میں بند کر دو. کوئی کہتا کہ ان کو قید کر کہ ان کو تو کسی دور دراز علاقے میں چھوڑو، غرض کے رنگ رنگ کی باتیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میری رائے ہے کہ ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں. اس طرح ان کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے آرام میں آ جائیں گے، اور پھر خون بہا جو ہے سارے قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور ہم 100 اونٹ پر ہی راضی ہو جائیں گے، کیونکہ سارے قبیلے ہوں گے، مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے نا. پھر یہ سب کو بڑی پسند آئی. لو جی، انہوں نے قتل کی اسکیم بنائی اور کمر کس لی.
اب وہ भयानक रात भी आ गई जिसमें मुशरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घाट में बैठने का आज़म किया था। उन्होंने घर को घेर लिया। सोचें कितना खौफनाक मंजर है। अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाहर सारे कबीलों के बदमाश कह लें तलवारें लिए हुए कि किसी तरीके से मौका की तलाश में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह टिक्का बोटी कर दें। अल्लाह ने आपको खबर दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको अली हिजरत का हुक्म हो चुका है। दुश्मन आज घर को घेरे हुए और मेरे कत्ल के लिए बेताब हैं और अली मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तो मेरे बिस्तर पर सवार सो रहना और मेरी ये जो सब्ज़ चादर है इसको भी ओढ़ लेना। अल्लाह ने चाहा तो कोई तकलीफ़ ना पहुंचेगी तुम्हें। सुबह जाकर सारी अमानतें वापस कर देना और फिर तुम चले आना। ये है सादिक और अमीन मेरे प्यारे नबी कि जिसकी कोई अमानत रखी है वो वापस करके आनी है। और उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत अमानत थी। हालांकि लोग दुश्मन थे जान के, लेकिन अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखते थे। खैर जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर मर्ग पर लेट गए और सब चादर ओढ़ कर सो रहे। दुश्मनों को तो इंतज़ार था कि वो देखो मोहम्मद सो रहा है, जिस्म पर चादर भी पड़ी हुई है। उन पर गफलत से तारी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़कर बाहर चले आए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए। खैर वहाँ से आगे मुख्तसरन चल पड़े और कहा कि अभी हम ऐसे ही जाएंगे और 2 दिन बाद फिर अब्दुल्ला बिन अरकत से वो हमारा गाइड होगा और ऊँटनियों की भी 2 ऊँटनियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। और खैर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनकी मसलहत जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गार सौर मक्का से जुनूब में है, 3 मील की मुसाफत पर, यमन के रास्ते में साउथ में नीचे, और मदीना ऊपर को है शुमाल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि जो शख्स सुनेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चले गए तो यही समझेगा कि मदीना ही के रास्ते में होंगे, शुमाल की तरफ दौड़ेगा ना। तो ऐसा नक्शा बनाया कि पीछा करने वाले नाकाम होकर लौट जाएं और उनको ये भी ना पता चले कि आप किधर गए और कहाँ गए ना। नहीं जी, मक्का की आखिरी रात जब दुश्मन ने घर को घेर लिया था, आप सीधे अबू बकर के घर पहुँचे और उनको साथ लिया और एक खिड़की से निकल कर बाहर आए पीछे से और गारे सौर की तरफ बढ़े। इधर सुबह तड़के ही हज़रत अली की आँख खुल गई और वो बिस्तर छोड़कर उठ के आहट हुई तो दुश्मन भी चुकन्ने हो गए कि अब काम करने का वक्त आ गया। लेकिन ये क्या, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से कौन उठा? वो हैरान हो गए कि ये तो अबू तालिब का लड़का अली है। उफ, ये क्या माजरा है। एकदम वो सारे चीख उठे कि हम रात भर अली के लिए बैठे रहे। क्या हमने अली को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लिया था? आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे अली क्यों सोया और मोहम्मद कहाँ है? लो जी, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया। साथी कहाँ है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम। वो हज़रत अली को पीटते रहे और उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता। उन्होंने ले जाके काबा में बंद कर दिया। फिर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए। वो खटखटाई कुंडी और बड़ी बेटी अस्मा निकली। बाप कहाँ है? अस्मा ने जवाब, मुझे तो कुछ पता नहीं। दुश्मन समझ गए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरार। अबू जहल गुस्से से बर्दाश्त न हुआ। गुस्से से एक इतना छोटी सी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के गाल पर चांटा रसीद किया कि कान से बाली भी गिर गई। और फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता। खैर जी, उसके बाद उन्होंने एक आदमी को ढूंढ लिया कि जो पैरों के निशान का माहिर था, सुराका बिन मालिक। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। सुराका ने जनूब का रुख किया। चलते पैरों के निशान देखते हुए वो चला गया। नहीं जी, सुराका बिन जुशम जो था
یہ پیروں کے نشان دیکھتا دیکھتا مکہ سے باہر آیا اور جنوب کا رخ کر لیا، کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ جنوب کی طرف جا رہے، شمال کی طرف جانا چاہیے۔ دشمنوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھتے کر چلتا رہا، پھر کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ ہے نا، دل دھک دھک کرنے لگ گیا کہ یہ تو آ گیا، غار کی طرف آ گیا۔ ارے سراقہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ وہ لوگ پریشان تھے کہ سراقہ کہہ رہا کہ اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر چلے گئے، کیونکہ آگے پیروں کے نشان ہی ختم ہو گئے۔ انہوں نے ایک چرواہا دیکھا، اس کو پوچھا کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے دیکھا تم نے؟ اس نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا کہ غار میں ہوں۔ اب قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے اور غار کی طرف لپکے۔ تیر، تلوار، لاٹھی، سب سے وہ مسلح، ہر ایک کی تمنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کا چہرہ اسی کے ساتھ بندھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کھڑے نماز میں مصروف، اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ہے نا، دل دھک دھک کر رہا ہے نا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ کتنا خوف ہوگا اس وقت، ہے نا، جب آپ بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں نا اور غار سے بیٹھے کہ وہ آپ کو سب نظر آ رہے ہیں، ان کے پیروں کی آہٹیں، ان کی لاٹھیوں کی کھٹ کھٹ اور ان کی چیخ و پکار کی خوفناک آوازیں قریب آتی جا رہی ہیں، آپ پہ بھی چپ اتر جائے گی۔ ابو بکر صدیق چپ چاپ نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑے ہوئے۔ ہائے، میرا دل چاہتا ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر چھپا سکتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرہ میں دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوف اور گھبراہٹ سے بدحال، چہرہ اترا ہوا، دل بیٹھا جا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بھانپ کے فوراً ڈھارس بندھائی، فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ دیکھیں یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے کہ جب کوئی خوف میں مبتلا ہو یا کسی بھی غم میں مبتلا ہو تو خوف دور کرنے کے لیے پہلا کام کہ اسے ڈھارس بندھانی ہے، اس کو تسلی دینی ہے تاکہ وہ ذرا نارمل ہو جائے۔ یہ ہم نے بھی سیکھنا ہے۔ قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ اس کے ساتھی بھی نیچے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان کا کیا بات ہوئی، غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ یہ وہ کہتے ہیں ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا اس وقت سے اس مکڑی کا ڈیرا ہے، غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ اور یہ آواز ابو بکر صدیق نے بھی سنی، سمجھ کے کہ اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے اور وہیں ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ ابو بکر صدیق ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کہ کسی نے جھانک پر کی غار کے اندر نہیں دیکھا۔ غرض کے وہ ناکام ہو کے چلے گئے اور قریش نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے، اور اس لالچ میں لوگ دیوانے ہوئے ہیں کہ 100 اونٹ ملیں گے، اور ہر کوئی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ خیر جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سارے دن کا قریش کا منصوبہ پتہ لگاتے، خبریں لیتے اور پھر رات کو آ کے سنا جاتے، اور بہن اسما رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوتی، گھر سے کھانا پکا کے لاتی۔ اسی طرح ان کا غلام عامر بن فخیرہ بکریاں چرا کر لے آتا اور پھر دودھ پی لیتے۔ غرض کہ یہ اسی طرح کرتے رہے، اور پھر وہ ہوتا یہ تھا کہ عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی اور عامر بن فخیرہ جو تھے اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مل جائیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
تلاش اب رک گئی، کیونکہ جو لوگ ڈھونڈنے نکلے تھے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، مایوس ہو گئے تھے کہ اب کہاں، اب تو وہ جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ چکے ہوں گے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، اب لہٰذا پیچھا کرنا فضول ہی ہے۔ عبداللہ روز رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے عبداللہ سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو اونٹنیاں دو تیار کی تھیں ان کو لیتے آنا، اور عبداللہ بن ارکت کو بھی لیتے آنا، وہ گائیڈ تھا ان کا نا، وہ غار ثور سے ان کو بہترین راستے سے لے کے جائے گا۔ جب وہ لے آئے اگلے دن تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے زیادہ اچھی اونٹنی تھی اس کو پیش کیا، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر سواری فرمائیے، ہم محسن عالم ہیں، کسی کا احسان لینا کب گوارا۔ فرمایا میں دوسرے کی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ یہ اب آپ کی ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جتنے میں خریدا اتنی ہی قیمت پر۔ مجبور ہو گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سفر کا سامان پیش کیا اور سارا کچھ چیزیں جب لے کے آئیں تو باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہیں تھا، پریشان ہو گئی کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ نطاق، وہ اس زمانے میں نطاق اس کو کہتے ہیں کہ وہ عورتیں کمر سے لپیٹتی تھیں، اس کو پھاڑ کر انہوں نے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ناشتہ دان اور مشکیزہ کو باندھ دیا۔ اسی لیے ان کو ذات النطاقین یعنی دو نطاقوں والی، ذات النطاقین دو نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوں۔ بہرحال جی یہ سوار ہو کے عبداللہ بن ارکت بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق کے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور ساحلی راستے سے ہوتے ہوتے یہ چل پڑے۔ اب قریش کی تو حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ بہرحال وہ اسی طرح اپنے رنجو غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا ایک دن بیٹھے مجلس میں، تو کہ میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا کہ تین آدمی میرے سامنے سے ہی گزرے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ اس سراقہ نامی ایک آدمی بھی بیٹھا تھا وہاں، جوشم کا بیٹھا تھا، بہت ہی دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی تمنا تھی کہ یہ پکڑنے کا سیرا جو ہے میرے سر لگے اور میں فخر بھی لوں اور 100 اونٹ بھی انعام میں میرے دروازے کے آگے بنے۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ نہیں نہیں اب وہ یہاں کا بیٹھے ہیں، اب وہ تو جہاں چلے گئے پہنچ گئے ہوں گے۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح لگی کہ نہیں اب اتنے دنوں کے بعد نہیں ہے جناب۔ وہ گھر جاتے ہی تیار ہو گیا، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور گھوڑے پر سوار ہو کر لگام چھوڑ دی۔ اب گھوڑا جناب ٹاپیں مارتا دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ اب اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے تو کیسے سراقہ پکڑ سکتا ہے؟ ابھی کچھ دور ہی بڑا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور قریب تھا کہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا، اس نے پھر ایڑ لگائی، گھوڑا پھر ہوا میں تیرنے لگا، لیکن زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی۔ اب سراقہ کی ہمت ذرا ہوئی، لیکن اس نے پھر دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا، پھر ایڑ لگائی، لیکن اب وہ کچھ خوفزدہ اور ہراساں بھی تھا، لیکن بھاگا چلا جا رہا تھا۔ نہیں جی قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا۔ اب ابو بکر صدیق کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا کہ نہیں اب خطرے سے ہم نکل آئے ہیں، چلیں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ذرا لیٹ جاتے ہیں۔ ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہیں جا کے اترے، پھر جلدی سے خیر کھال شال بچھائی اور کھانا پیش کیا لیٹ کے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے کہا کہ ابھی چلنے کا وقت نہیں ہے، تو روانہ ہونے لگے۔ تو ابو بکر صدیق کی نظر جنوب کی طرف پڑی تو دیکھا تو ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کا دل دھک دھک کرنے، اللہ کے رسول اب تو ہم ڈھل لیے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان وہی تھا، بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ اللہ پہ اپنا سارا لوڈ ڈال دیتے ہیں نا، جب آپ اللہ پہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر دل گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے ایمانوں کا لیں نا ذرا جائزہ،
ہم کہتے تو رہتے ہیں اللہ کے سپرد، فی امان اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، استودع اللہ دینکم و امانتکم، بچے جب جاتے ہیں تو، لیکن ہم فکر مند ہی رہتے ہیں، ہم اپنا لوڈ اللہ پہ پورا ڈالتے نہیں ہیں۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی مطمئن ہیں کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، تو پھر کیوں فکر کرنی ہے؟ وہ رب کائنات ساتھ ہو جس کے، تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ لیں جی، اتنے میں وہ گھوڑا قریب آ چکا تھا اور اس کی تو اب ٹاپوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایک دم بہت زور کی ٹھوکر لگی اور اب اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر، اور گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں۔ اس کا چہرہ ریت سے اٹھ گیا تھا سراقہ کا۔ اب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ آثار اچھے نہیں، میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہیں رک گیا، زور سے آواز دی، میں جوشن کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ باتیں کروں گا، بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کیا چاہتا ہے؟ ہاں بھی کیا چاہتے ہو؟ امن کی تحریر۔ سراقہ نے کہا مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر لی اور ابو بکر لکھنے کو کہا کہ چمڑے کا ٹکڑا لیا، اس پہ سراقہ کو لکھ کے دے دیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ لوٹ آیا۔ لیکن سراقہ نے آ کے سب کچھ کسی سے نہیں کہا، اب بلکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور اگر کوئی وہ دیکھتا نا کہ کوئی ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کی، تو وہ اس کو بہکا دیتا تھا، جس طرح بند پڑتا تھا روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ غرض کے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی۔ اب ایک طرف تو جان کا خطرہ تھا، پھر آپ سے دوری کا صدمہ تھا، اس لیے وہاں حضرت علی کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور وہ بھی بے قرار رہنے لگے تھے کہ جلدی سے میں امانتوں کو دے دوں اور موقع پاتے ہی مکہ سے روانہ ہو جاؤں۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی، نہ کوئی خچر تھا، اور جا ملنے کے شوق میں پیدل ہی چل پڑے۔ یہ ہے محبت۔ مدینہ کا سفر دیکھیں مکہ مکرمہ سے، اور وہ پیدل ہی چل پڑے ہیں۔ یہ ہے وفاداریاں اور یہ ہے سعادت مندی، یہ ہے محبت رسول میں ایک جو کہتے ہیں نا پیک میں محبت ہوتی ہے۔ اور اس زمانے کا سفر سوچیں، آج کا نہیں کہ بائی روڈ جائیں تو 5 گھنٹے لگیں گے، نہیں، وہ پیدل سفر اور تنہائی، بے سر و سامانی، نہ کوئی کھانا نہ کوئی پینا، ٹوٹے پھوٹی سڑکیں، پتھر پہاڑ، لکودک ریگستان، ویران اور سنسان، نہ سایہ نہ کوئی آس پاس پانی کا امکان، اور اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے تپتی ہوئی ریت، آگ کی چنگاریاں، کبھی گرم ریت پہ چل کے دیکھیں چھالے پڑ جائیں گے۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ بے اختیار خطرات میں کود پڑے انسان، جو پریشانیاں آئیں جھیل لے، خوشی سے جھیل لے۔ حضرت علی ان سارے نشیب و فراز کو، اس دشوار گزار راستے کو، سفر کو طے کرتے رہے، رات دن آگے بڑھتے رہے، ایک ہی دھن، ایک ہی آرزو، ایک ہی تمنا، پیارے بھائی کا قرب مل جائے، مخلص دوستوں کی ملاقات، اور بس چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ یہاں کے تلوے لہو لہان، پیر بے جان، چلنے کی طاقت نہیں، لیکن حوصلے جوان ہیں۔ یہی ہونا چاہیے، حوصلے جوان رہنے چاہیے۔ جب حوصلے جوان ہو تو پھر ساری چیزیں ہیج پڑ جاتی ہیں۔ اتنی محبت ہو جائے کہ پھر یہ ہماری مال، ہماری اولادیں، ہمارے اپنے نفس، ہماری جانیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہ رہے۔ اللہ کرے یہ محبتیں ہمارے دلوں میں اسی طرح جا جائیں، وہی محبتوں کے جذبے زندہ ہو جائیں جو ہمارے صحابہ کرام، جو ہمارے اسلاف میں تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔